نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا فضيلة الشيخ أستاذ المكرم الشيخ عبد الرحمن يوسف المدني حفظه الله تعالى قال حدثنا علامة محمد صديق قال حدثنا ميا محمد باقر قال حدثنا الحافظ عبد المنان وزير أبادي قال حدثنا نزير حسين المحدث الدهلوي قال حدثنا محمد إسحاق قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا ولي الله الدهلوي قال حدثنا إبراهيم الكردي المدني قال حدثنا أحمد بن محمد بن يونس القشاش المدني قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد الرملي قال حدثنا زكريا قال حدثنا زكريا بن محمد الأنصاري قال حدثنا إبراهيم بن أحمد التنوخي قال حدثنا ابن شغنام قال حدثنا الزبيدي قال حدثنا عبد الرحمن بن مظفر الداودي قال حدثنا عبد الله بن أحمد السرخسي قال حدثنا يوسف بن مطر الفربري قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا أحمد بن أشكام قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمرة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد
گرامی قدر علماء و مشائخ، قابل صد احترام شیوخ الحدیث، علماء کرام اور بہت ہی قابل قدر عزیز طلبہ اور لائق تکریم و احترام تمام سامعین، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ ذوالجلال کی تقسیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو اپنی رسالت کے لیے، اپنی وحی کے لیے اور خدمت دین کے لیے چن لیتا ہے۔ ان کو اللہ ذوالجلال اپنا مجتبی بنا لیتے ہیں، مصطفیٰ بنا لیتے ہیں، وہ اللہ کا انتخاب ہوتے ہیں۔ ان میں سر فہرست انبیاء علیہم السلام ہیں، اور پھر درجہ بدرجہ انبیاء علیہم السلام کی وراثت کو حاصل کرنے والے، اس کو سیکھنے والے اور آگے لوگوں کو سکھانے والے، یہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی حجت اور دلیل کو قائم کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، تمام مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور ان کا لایا ہوا دین وہ کامل ہے، مکمل ہے، اور جس طرح اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا، اسی طرح اور کوئی دین نہیں آئے گا، اور آپ کا لایا ہوا دین قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ قیامت تک حجت بھی ہے، محفوظ بھی ہے اور کامل بھی ہے، اور بالکل اسی طرح موجود ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، اور یہ ساری اللہ کی مخلوق انسانوں پر اللہ کی برہان اور حجت بھی ہے۔ اس لیے ضروری تھا کہ قرآن مجید بھی محفوظ رہے، اور یہ بھی ضروری تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث وہ بھی قرآن مجید کی طرح ہی محفوظ رہے۔ جس طرح اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید کو 3 طریقوں سے محفوظ فرمایا، کتابت کے ذریعے، حفظ کے ذریعے اور عمل کے ذریعے، پریکٹیکل عملی طور پر قرآنی دور میں ایسے لوگ موجود تھے جن کے بارے میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال نے اپنے عظیم پیغمبر کی حدیث اور سنت کو بھی بالکل محفوظ فرمایا ہے، کتابت کے ذریعے بھی۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں 56 صحابہ کرام ایسے تھے، 56 صحابہ کرام ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھتے تھے، اور اسی طرح حفظ اور ضبط کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے حدیث کو محفوظ فرمایا ہے، اور پھر عمل کے ذریعے بھی، پریکٹیکل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حدیث کو محفوظ فرمایا ہے، جو ہمارے سامنے صحابہ کرام، سلف صالحین، اتباع التابعین
اور محدثین کا عملی طرز عمل ہے، یہ دین کی پریکٹیکل طور پر حفاظت ہے اور وہ دین محفوظ ہے۔ شاید آپ نے علماء کرام سے سنا ہو کہ محدثین صرف حدیث ہی بیان نہیں کرتے تھے، صرف قرآن مجید کی تفسیر ہی بیان نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے علم، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے وہ یہ ثابت کرتے تھے کہ قرآن اور سنت والی زندگی ہوتی کیا ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ امام علی بن مدینی رحمہ اللہ، ان کے ترجمے میں سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ اس دور کے لوگ، ان کے شاگرد ان کا اٹھنا بھی دیکھتے تھے، ان کا بیٹھنا بھی دیکھتے تھے، ان کا لباس بھی دیکھتے تھے، اور ان کی ایک ایک حرکت کو دیکھتے تھے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے موافق نہ ہو۔ اللہ ذوالجلال نے جن لوگوں کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے پیدا کیا اور ان کو چنا، ان میں ایک سید الفقہاء والمحدثین، امیر المؤمنین فی الحدیث، امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ بھی ہیں، جن کی کتاب اس وقت آپ حضرات کے سامنے ہے اور جس کی آخری حدیث کی تلاوت آپ نے اپنے کانوں سے سماعت فرمائی ہے۔ میں اپنی گفتگو سے پہلے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کتاب کی آخری حدیث اور کتاب کے متعلق درس سننے کے لیے آپ تشریف فرما ہیں، یہ وہ کتاب ہے جس کو لکھنے سے پہلے، ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے، جس کے مؤلف غسل کرتے تھے اور خوشبو لگاتے تھے اور 2 رکعت نماز ادا کر کے استخارہ کرتے تھے، اور کہاں اس کے اندر آخری اندراج ہوتا تھا، بیت اللہ کے اندر، اور ابواب کی آخری ترتیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں روضۃ من ریاض الجنہ کے اندر۔ یہ حدیث کا احترام تھا، یہ حدیث کی عظمت تھی۔ اس لیے میری سامعین سے اور گھومنے پھرنے والے، بے توجہ ہو کر بیٹھنے والے حضرات سے یہ گزارش ہے کہ چلیے ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی عظمت میں خوشبو لگا کر، باوضو ہو کر اور 2 رکعت ادا کر کے نہیں بیٹھ سکتے، تو کم از کم پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ ہم اس گفتگو کو، احادیث کو سننے کی کوشش کریں، تاکہ ہم اس دعا کے اندر تو شامل ہو جائیں جو رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی، نذر اللہ امرأً سمع منی حدیثا۔ حدیثہ کے الفاظ بھی موجود ہیں، مقالتاً کے الفاظ بھی موجود ہیں، فحفظها ووعاها وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا۔ اللہ ذوالجلال تر و تازہ رکھے، اللہ ذوالجلال خوش خرم رکھے، اللہ ذوالجلال آباد رکھے ہر اس شخص کو کہ جو میری ایک حدیث بھی سن لیتا ہے اور پھر اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے۔ سمعها ووعاها، اس کو ذہن میں بٹھا لیتا ہے، وبلغها كما سمعها،
اور جیسے سنی ہوتی ہے ویسے اس کو آگے پہنچا دیتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ اپنے درس حدیث میں کسی کی آواز کو اونچا ہوتا ہوا برداشت نہیں کرتے تھے۔ یہ بات غور سے سننے والی ہے، اور میں بعض دروس بخاری میں جامع امدادیہ میں ایک دفعہ حاضر ہوا تھا، اور اس اعلان سے کہ درس بخاری ہونے والا ہے، ویسے یہ ادب، یہ شان، یہ تعظیم اور یہ ہیبت تو اہل حدیث کے اندر ہونی چاہیے تھی۔ صرف اس اعلان سے کہ درس بخاری ہونے والا ہے، تمام سامعین ہمہ تنگوش ہو کر پوری توجہ سے تشہد کی حالت میں سر جھکا کر بیٹھ گئے کہ یہ کوئی خطیب کی خطابت یا کوئی عام تقریر اور عام خطبہ نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ سننے لگے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ حدیث کے درس میں کسی کی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ حدیث کے سناتے ہوئے اگر کسی کی آواز اونچی ہو جاتی ہے تو اس کی آواز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور حروف سے اونچی ہو رہی ہے، کہیں اس کے اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی الحدیث هو صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحروفہ۔ حدیث کیا ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور کلمات ہوتے ہیں۔ اس لیے چند منٹ کے لیے اگر تھوڑا سا صبر کر کے، ہمت کر کے آپ حضرات سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں تو اللہ ذوالجلال مجھے بھی اور آپ کو بھی فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دین کی حفاظت کے لیے جن لوگوں کو اللہ نے چنا ان میں ایک امام بخاری رحمہ اللہ بھی تھے، اور انہوں نے جو کتاب لکھی ان کی کتابیں تو اور بھی ہیں، لیکن جو کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح جامع احادیث کے نام سے لکھی، اس کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا ہے جس اخلاص سے لکھی، غسل کر کے لکھی، دعائیں کر کے لکھی، اور اتنی دیر تک کسی حدیث کو اس کتاب میں درج نہیں کیا، حتیٰ تیقنت من صحتی، جب تک اللہ نے میرے دل میں یقین پیدا نہیں کر دیا کہ یہ میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی حدیث ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی شخص یہ کہے وَجَعَلْتُهُ حُجَّةً وَجَعَلْتُهُ حُجَّةً بَيْنِي وَبَيْنَ رَبِّي، اور اس کتاب کو میں نے قیامت کے دن کے لیے رکھا ہوا ہے کہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گا تو اپنی زندگی کا عمل اس کتاب کو پیش کروں گا۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اہل علم کے خواب جو نبوت کا ایک حصہ ہیں ان کے ذریعے یہ خوشخبری دی گئی ہے اللہ ذوالجلال کی طرف سے کہ یہ کتاب صرف امام بخاری کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے۔ امام ابو زید وہ فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ میں حتیم کے اندر سویا ہوا تھا، اور میں ان دنوں امام شافعی رحمہ اللہ کی کتابیں پڑھا کرتا تھا۔ خواب کے اندر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے،
آپ مجھے فرماتے ہیں ابو زید آپ کب تک امام شافعی کی کتابیں پڑھتے رہو گے، میری کتاب بھی پڑھ لو۔ تو فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کتاب کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری کتاب محمد بن اسماعیل بخاری کی کتاب صحیح بخاری ہے، یہ میری کتاب ہے، اس کو پڑھا کرو۔ اس لیے اس کتاب کو اللہ نے وہ شرف عطا کیا۔ آپ کے اساتذہ میں بھی بڑے بڑے محدثین تھے۔ امام احمد بن حنبل کو دیکھیں رحمہ اللہ، ان کی کتاب مسند امام احمد ہے، بہت بڑی کتاب ہے، تقریباً 28,000 کے قریب اس کے اندر احادیث ہیں، 28,000 کے قریب۔ اور ان سے بھی پہلے مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مصنف عبد الرزاق ہے، موطا امام مالک ہے، بہت سی کتابیں۔ اور ان کے بعد آج تک لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں۔ اور آپ یہ تو جانتے ہی ہیں کہ اگر کوئی چیز ایک تیار کر لے تو اس کی نقل مارنا آسان ہوتا ہے۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ آپ جانتے ہی ہیں سارے کہ اگر کوئی چیز بن جاتی ہے اور وہ چائنا میں چلی جائے تو پتہ نہیں اس کی کتنی شکلیں بنا لیتے ہیں۔ اصل کی نقلیں وہ بنانا آسان ہوتی ہیں، اور شاید بسا اوقات اگر پہلی چیز میں کوئی کمی رہ جائے تو بعد والے اس کمی کو پورا بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کی عظمت اور قدرت پر قربان جائیں کہ جب سے امام بخاری نے صحیح بخاری یہ کتاب لکھی ہے حدیث کے اوپر، نہ اس سے پہلے نہ ان کے دور میں اور نہ آج تک کسی نے اس جیسی کوئی کتاب پیش کر سکا ہے، بلکہ ہر شخص ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ امام بخاری میرے ہیں، امام بخاری میرے ہیں۔ مجھے یاد آیا کہ طبقات شافعیہ کو دیکھیں، انہوں نے امام بخاری کو شوافع میں لکھا۔ طبقات حنابلہ میں دیکھیں، انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کو حنابلہ میں لکھا۔ اور طبقات مالکیہ میں دیکھیں، انہوں نے امام بخاری کو مالکی ثابت کرنے کی کوشش کی، بلکہ تراجم حنفیہ کے علماء کو دیکھیں، انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کو حنفی ثابت کرنے کی کوشش کی۔ ہر شخص کہتا ہے کہ امام بخاری میرے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اتنا اختلاف امام بخاری نے نام لے کر امام شافعی کے ساتھ جتنا اختلاف کیا ہے اتنا اختلاف ائمہ احناف کے ساتھ نہیں کیا ہے، اس لیے یہ ہمارے ہیں۔ اللہ نے کیا شان عطا فرمائی ہے، کل یدعی وصلا للیلا، کہ ہر یہ دعوے دار ہے کہ یہ بخاری ہمارا ہے، یہ بخاری ہمارا ہے۔ اور اس جیسی آج تک کوئی کتاب وجود میں نہیں آئی، اور ویسے تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس پائے کی کتاب جس کو امت یہ درجہ عطا کر دے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین اگر کوئی کتاب ہے تو وہ امام بخاری کی یہ صحیح کتاب ہے۔ اس لیے میں عرض کروں گا تمام سامعین سے کہ یہ کتاب صرف علماء کے لیے نہیں ہے، صرف شیوخ الحدیث کے لیے نہیں ہے، یہ صرف پڑھے لکھے لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ جس طرح قرآن مجید ہر گھر کے اندر موجود ہے اور ہونا چاہیے، اس کی تلاوت ہوتی ہے، اس کا ترجمہ اور تفسیر ہوتی ہے، اسی طرح اس کتاب کو صحیح بخاری مترجم کو جو ترجمہ نہیں جانتے حضرات، ان کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں صحیح بخاری کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ
اللہ کے صحیح دین کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، جو شرک سے، بدعات سے، خرافات سے اور جھوٹ سے پاک اور صاف اللہ کا دین ہو، تو پھر قرآن مجید کو بھی اپنے گھروں میں رکھیں اور اس کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح صحیح بخاری بھی آپ کے گھروں میں صرف زینت نہیں ہونی چاہیے۔ بہت سے بھائی اپنی بیٹیوں کو الوداع کرتے ہوئے قرآن مجید کا ہدیہ سب سے قیمتی مترجم وہ پیش کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے کہ بیٹی ہم سب سے قیمتی چیز آپ کو یہ دے رہے ہیں، آئیے اپنے اس ہدیے کے اندر صحیح بخاری کو بھی شامل کریں کہ جب تک قرآن مجید کے ساتھ حدیث رسول کو نہ ملایا جائے اتنی دیر تک دین کا فہم اور دین کا مفہوم، دین پر عمل انسان اپنی زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ قرآن اور حدیث یہ لازم ملزوم چیز ہے، اور ایک ہی چیز ہے، جس طرح قرآن حجت ہے اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث بھی حجت ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ جس طرح قرآن مجید کی کسی آیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک بھی صحیح حدیث کا انکار کرنے والا، جس کی صحت کا اس کو پتہ ہو، وہ شخص بھی کافر ہے، بالاجماع کافر ہے۔ اور امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ شخص وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں اٹھے گا، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ اور کفار کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو جانتے ہوئے اس کا انکار کرنے والا ہے۔ یاد رکھیے امام بخاری کی یہ کتاب پورے دین کو شامل ہے، اور انہوں نے اس کا نام بھی رکھا ہے الجامع۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ الجامع، کہ یہ ایسی کتاب ہے جو دین کے تمام موضوعات کو، تمام مسائل کو یہ کتاب جامع اور شامل ہے، خواہ ان کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہو، ایمانیات کے ساتھ ہو، اس کا تعلق زہد اور سلوک کے ساتھ ہو، اس کا تعلق قرآن مجید کی تفسیر کے ساتھ ہو، یا اس کا تعلق فقہی احکام کے ساتھ ہو۔ ایسی جامع کتاب آپ کو فقہ کی کتابوں میں کوئی نہیں ملے گی۔ فقہ کی کتابوں میں کوئی کتاب آپ کو ایسی جامع نہیں ملے گی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب میں جو مرکزی عنوان ہیں، جو کتاب کے نام سے کتاب بدء الوحی، کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب الوضوء، کتاب الصلاۃ، اس عنوان سے 97 کتابیں ہیں، یعنی 100 کے قریب 100 عنوان ہے مرکزی، اور ان کے نیچے جو چھوٹے عنوان ہیں وہ تقریباً 4000 ہیں جامع۔ اور جو ہم نے درس نظامی میں سب سے معیاری کتاب قدوری شریف یہ فقہ کے اندر پڑھی ہے، اس میں مرکزی عنوان صرف 56 ہیں۔ امام بخاری کے 100 ہیں اور قدوری شریف کے کتنے ہیں؟ 56 صرف مین عنوانات ہیں۔ اور ہدایت کے اندر جو بہت جامع کتاب سمجھی جاتی ہے، صرف 60 مرکزی عنوان ہیں، 60، اور امام بخاری کی کتاب میں 100 ہے۔ آپ شروع سے آخر تک ہدایہ کو لے لیں، جس کو یہ کہا جاتا ہے ان الہدایۃ کالقرآن قد نسخت جمیع ما صنفوا فی الشرع من کتبی فاحفظ قواعدها واسلک مسالکها یسلم مقالک من زیغ ومن کذب۔
یہ قرآن کی طرح ہے، شروع سے آخر تک آپ کو عقیدے کا باب نہیں ملے گا، آپ کو ایمانیات کی بحث نہیں ملے گی، آپ کو زہد، سلوک اور اخلاقیات کا درس نہیں ملے گا، آپ کو تزکیہ نفس اور سلوک کا کوئی باب نہیں ملے گا، ایمانیات کی کوئی بحث نہیں ملے گی۔ لیکن قرآن مجید تو سب سے زیادہ ایمانیات کے اوپر بحث کرتا ہے۔ ان الہدایت کل قرآن کیسے ہو گیا؟ صرف 60 اس کے مرکزی عنوان اور فتاوی عالمگیری، بہت ایک بڑی کتاب ہے، لیکن اس میں مرکزی عنوان صرف 61 ہیں، صرف 61۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب الجامع المسند الصحیح کے اندر کتنے مرکزی عنوانات ہیں؟ 97۔ اور ذیلی ابواب کتنے ہیں؟ یہ 4000 کے قریب ہیں۔ تو واقعتاً اس کے مؤلف نے جو نام رکھا ہے الجامع، یہ واقعتاً جامع کتاب ہے۔ اگر کوئی بھائی اپنا عقیدہ توحید دیکھنا چاہتا ہے، آج کل یہ خروج کا فتنہ اور خوارج کے فتنے کی بڑی شہرت ہے، اس کا علاج دیکھنا چاہتا ہے، ایمان کے مباحث دیکھنا چاہتا ہے، اور جتنے گمراہ فرقے خواہ عقیدے میں ہوں، منکرین حدیث ہوں، یا صفات کے بارے میں منحرف فرقے ہوں، یا تقلیدی اہل رائے اور اہل قیاس کے فرقے ہوں، اگر تمام کا مدلل رد آپ نے دیکھنا ہو تو وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اور اپنے ایمان کو صاف ستھرا، روشن اور نکھرا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ صحیح بخاری کو ایک ترازو سمجھ کر پڑھیں، آپ کا عقیدہ بھی صحیح ہوگا، عمل بھی صحیح ہوگا، اخلاق بھی صحیح ہوں گے، زہد اور سلوک کے ابواب بھی اس کے اندر آئیں گے۔ یہ کتاب جامع ہے، ہر شخص کے لیے ہے، اور یہ کتاب صحیح ہے۔ اس کے اندر جو احادیث ہیں وہ صحیح احادیث ہیں، اور صحیح حدیث کا مرتبہ وہی ہے جو قرآن کا مرتبہ ہے۔ یہ میرے بھائی اور بزرگ اور میرے عزیز طلبہ، میں علماء کرام سے مخاطب نہیں ہوں، وہ ماشاءاللہ علم و فضل میں مجھ سے کہیں زیادہ اوپر ہیں۔ میں صرف عوام سے، عزیز طلبہ سے، کہ اس بات کو سبق سمجھ کر اچھی طرح یاد کر لیں کہ جس طرح قرآن حجت ہے، بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت حجت ہے۔ الا وانی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، قرآن کی مثل ہے، قرآن جیسی ہے۔ جس طرح قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، اسی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تلاوت ہوتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوتی تھی۔ آج تک جتنی تلاوت مسلمانوں کے ہاں حدیث کی ہوتی ہے، اتنی تلاوت تو قرآن مجید کی بھی نہیں ہوتی۔ شاید آپ اس کو عجیب سمجھ رہے ہوں کہ ہم نے عام طور پر بعض کتابوں میں پڑھا ہوتا ہے کہ قرآن مجید یہ وحی مطلوب ہے، اور جو حدیث ہے یہ وحی غیر مطلوب ہے، اس کی تلاوت نہیں ہوتی۔ لیکن آپ میرے نوجوان بھائی اور بزرگ دیکھیں کہ نماز کے اندر ہر شخص جو نماز پڑھتا ہے، ہر شخص ہر رکعت کے اندر زیادہ تلاوت قرآن کی ہوتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ہوتی ہے؟ حدیث کی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ہر رکعت میں آپ زیادہ سے زیادہ جو رکن ہے وہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، ایسے ہی ہے جی، سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ لیکن اللہ اکبر سے لے کر
سبحانک اللہم و بحمدک یا اللہم باعد بینی، اور پھر آمین۔ آمین بھی سورۃ فاتحہ میں قرآن میں ہے یا نہیں؟ کوئی نہیں۔ آمین سے لے کر رکوع میں چلے جائیں، رکوع کی دعائیں، کیا یہ حدیث کی تلاوت نہیں؟ رکوع سے اٹھ کر کیا یہ حدیث رسول کی تلاوت نہیں؟ سجدے میں جائیں، کیا سجدے میں جو کچھ پڑھتے ہیں یہ حدیث رسول کی تلاوت نہیں؟ سجدوں کے درمیان اور پھر تشہد کے اندر آخر سلام پھیرنے تک ہر نماز کے اندر جو کچھ پڑھا جاتا ہے، کیا وہ ساری کی ساری حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت نہیں؟ السلام علیکم کے بعد جو مسنون اذکار آپ پڑھتے ہیں، کیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تلاوت نہیں؟ ہاں، ہمیں اس کی سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیث کی باقاعدہ تلاوت ہوتی تھی اور محدثین کے دور میں بھی ہوتی تھی۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ محدثین کے دور میں قرآن کو زبانی یاد کر لینا اتنا کمال نہیں تھا، اس لیے کہ یہ تو سب ہی یاد کرتے تھے۔ سب سے بڑی ان کی سیرت میں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ وہ قرآن کا حافظ ہے، بلکہ سب سے بڑی بات جو ان کی سیرت میں لکھی ہوتی ہے وہ یہ لکھی ہوتی ہے کہ یہ 7 لاکھ حدیث کا حافظ ہے، اور یہ 5 لاکھ حدیث کا حافظ ہے، اور یہ سند کے ساتھ 1 لاکھ صحیح حدیث قال رسول اللہ اس کا حافظ ہے۔ تو اس کی تلاوت باقاعدہ سلف کے دور میں ہوتی رہی ہے، اس کا مذاکرہ ہوتا رہا ہے۔ بہرحال حدیث رسول بے نفس سے ہی حجت ہے، عقیدے میں بھی حجت ہے، قرآن کی تخصیص میں بھی حجت ہے، قرآن کی تقیید میں بھی حجت ہے، اور قرآن مجید کے اوپر کسی حکم کا اضافہ کرنا ہو اس کے اندر بھی حجت ہے۔ اور میرے بزرگوں اور بھائیوں، یاد رکھو، جب صحیح حدیث آپ کے سامنے ثابت ہو جائے تو پھر تمام ائمہ کی گردنیں آپ کو آپ کی چوکھٹ پہ وہ جھکی ہوئی نظر آئیں گی، ایسا کہ ہم احادیث رسول کو اماموں کی چوکھٹ پر جھکائیں اور یہ کہیں کہ جی ہم حدیث کو پھر اس پر عمل کریں گے، پہلے ہم کسی امام سے پوچھ لیں۔ اس سے بڑی گستاخی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو سکتی ہے کہ صحیح حدیث سنائی جائے، صحیح بخاری کی حدیث سنائی جائے، اور آگے سے کیا جواب ملے کہ میں پہلے امام سے پوچھ لوں کہ وہ اس کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اگر کرتے ہیں تو پھر میں بھی اس کو قبول کر لیتا ہوں۔ تو اصل ایمان، اصل عقیدہ، اصل معصوم پھر اپنے امام کو مانا ہے یا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے۔ میں ایک مثال سے عرض کرتا ہوں۔ ایک حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آئی، کیا کہ آپ 3 وتر پڑھتے تھے، 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر کر پھر آپ باتیں کر لیتے، اور بعد میں پھر 1 رکعت وتر پڑھ لیتے۔ یہ ایک حدیث ہے۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ کہتے جی ٹھیک ہے، 1 رکعت وتر پڑھنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، 3 پڑھنا بھی سنت ہے، 5 پڑھنا بھی سنت ہے، 7 پڑھنا بھی سنت ہے، اور 9 پڑھنا 1 سلام کے ساتھ یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ 1 رکعت 1 سلام کے ساتھ یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے
کہ جو کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ سنت مانو اور بلا مشروط مانو، بلا تحفظات مانو۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ ایمان کی علامت ہے، لیکن کیا کریں، شاید عام لوگ تو یہ بات سمجھ لیں، ٹھیک ہے جی 1 رکعت وتر پڑھ لو، 3 پڑھ لو، 5 پڑھ لو۔ ہمارے لیے یہ احادیث کوئی مشکل ہیں، کوئی مصیبت ہے؟ کیوں بھائی؟ کوئی مشکل نہیں، ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے کہ جو کچھ حدیث میں آتا ہے ہم کہتے ہیں سمعنا و اطعنا۔ لیکن افسوس کچھ بھائیوں کو اتنی مصیبت پڑ جاتی ہے، اگر کوئی حدیث ان کے کسی مقلد امام متبوع کے فتوے کے خلاف ہو وہ پریشان ہو جاتے۔ چنانچہ یہ جو حدیث تھی کہ 1 رکعت وتر ایک سلام کے ساتھ، اب بڑے بڑے علماء پریشان ہو گئے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تو موقف ہے کہ نہیں جی 1 رکعت نہیں پڑھ سکتے، 3 رکعت پڑھنی پڑیں گی۔ اب یہ حدیث آ گئی تو پریشان ہو گئے، مصیبت بن گئی، قیامت آ گئی کہ ادھر رسول اللہ کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر ہمارے امام صاحب کا فرمان ہے، تو اب کیا کریں جی؟ سوچیں، اس کا جواب تلاش کرتے ہیں جی، جواب تلاش کرتے ہیں۔ 1 دن گزر جائے، 2 دن گزر جائیں، 1 سال گزر جائے، 10 سال گزر جائیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا ادھر فرمان محمد ہو۔ کیوں بھائی؟ شاید زبان سے تو ہم یہی کہتے ہیں، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو، لیکن حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لی اور کہا کہ میں 13 سال تک اس کا جواب تلاش کرتا رہا۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی کمیوں کوتاہیوں کو اور ہماری بھی غلطیوں کو اللہ معاف فرما دے۔ یہ تقلید کا جو رویہ ہے یہ بڑا خطرناک ہے۔ کہتے ہیں 13 سال تک، وہ اللہ کے بندے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ادھر فرمان محمد ہو، لیکن کہتے ہیں 13 سال میں نا جواب ہی تلاش کرتا رہا، آخر 13 سال کے بعد ثنا علی جواب، 13 سال کے بعد میرے ذہن میں ایک جواب آیا، وہ یہ تھا کہ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کرتے ہوئے کچھ الفاظ میں ادھر ادھر ہو گیا ہے، مانا پھر بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ کو ڈبل اذان سکھائی اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکاری اذان سکھائی۔ اب کیا ہمارے لیے کوئی پریشانی ہے بھائی؟ ہم کہتے ہیں ڈبل بھی ٹھیک ہے اور اکاری بھی ٹھیک ہے، اذان بلال دے لو سنت ہے اور اذان ابی محذورہ دے لو کیا ہے؟ سنت ہے۔ کوئی ہے پریشانی بھائی؟ اچھا، ہمارے بعض بزرگوں کو بڑی پریشانی لگ گئی کہ اذان ابو محذورہ یہ ڈبل اذان ہمارے امام کے فتوے کے تو خلاف ہے، اب کیا کریں؟ بھائی یہ بھی کہہ سکتے ہیں جی امام کوئی معصوم نہیں تھے، ان کو اجتہاداً غلطی لگ گئی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید ان کو یہ حدیث نہ پہنچی ہو، لیکن ان چیزوں کی بجائے ہم نے یہ کہہ دیا کہ یہ غلطی امام صاحب کو نہیں لگی، یہ غلطی اگر لگی ہے تو سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگ گئی کہ آپ نے تو ان کلمات کو بار بار دہرانے کے لیے کہا تھا کہ دل کے اندر توحید اور رسالت بیٹھ جائے،
لیکن انہوں نے غلطی سے اس کو اذان سمجھ کر ویسے اذان دینا شروع کر دی۔ مکہ میں اذان ہوتی تھی، صحابہ کرام سنتے تھے، اب ان کو بھی غلطی لگ گئی، مکہ میں ہزاروں صحابہ رہنے والے ان کو بھی غلطی لگ گئی، ان کی اولاد کو بھی غلطی لگ گئی، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ مومن کا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ امام بخاری اپنی اس کتاب کو جامع بھی کہہ رہے ہیں، الصحیح بھی کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث اس کے اندر موجود ہیں، اور کتاب بدء الوحی کا باب قائم کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ اس کتاب کی بنیاد اللہ کی وحی ہے، اس کے اندر قرآن کی تفسیر بھی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث بھی ہے، اس کے اندر صحابہ کرام اور سلف کا فہم بھی ہے، اور اس کے اندر کوئی بھی قیاس اور رائے والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں لا اعلم شیئا یحتاج الیہ الا وہو فی الکتاب والسنہ، کہ میں کوئی ایسی زندگی کے کسی شعبے میں ایسی بات نہیں جانتا کہ جس کی ضرورت ہو اور اس کا جواب قرآن اور حدیث کے اندر موجود نہ ہو۔ ہر سوال کا جواب قرآن اور سنت کے اندر موجود ہے۔ شاگرد نے پوچھا اوا یمکن ذلک، کہ امام صاحب آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں، کچھ لوگوں نے اس دور میں بھی مشہور کر دیا تھا، آج کے دور میں بھی یہ بات مشہور کر دی، کیا کہ جی قرآن اور سنت کے نصوص محدود ہیں، اور جو مسائل پیش آنے والے ہیں یہ کیا ہیں؟ غیر محدود ہیں، لہٰذا لازماً ہمیں رائے اور قیاس سے کام لینا پڑے گا اور فقہ کی آپ کو ضرورت پڑے گی۔ میرے بھائیوں، ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے قرآن اور سنت کے نصوص محدود ہیں، لیکن اوتیت بجوامع الکلم، ایک جملے کے اندر ہزاروں اور لاکھوں مسائل کا جواب موجود ہے۔ کل مسکر خمر و کل خمر و کل مسکر حرام، قیامت تک جتنی نشہ آور چیزیں نئے ناموں سے پیدا ہوتی رہیں گی، اس ایک فرمان کے تحت وہ سب حرام ہوں گی، ہمیں قیاس کی کوئی ضرورت نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا منہج اپنی صحیح کے اندر وہ قیاس والا نہیں، حدیث رسول کی ظنیت والا نہیں ہے، یہ تقسیم متواتر اور خبر واحد کی تقسیم یہ مسلمانوں کی تقسیم نہیں تھی، یہ محدثین کی تقسیم نہیں ہے۔ اگر علماء کرام اور اصول فقہ پڑھنے پڑھانے والے اور اصول حدیث پڑھنے پڑھانے والے حضرات سن رہے ہیں تو میری اس بات کو نوٹ کریں کہ یہ تقسیم متواتر اور خبر واحد کی تقسیم محدثین صرف سمجھنے کے لیے، فہم کے لیے اس کو ذکر کرتے ہیں کہ ایک کی زیادہ سندیں ہیں، ایک کی کم سندیں ہیں، اس کو متواتر کہہ دیتے ہیں، اس کو خبر واحد کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کے اوپر جو آثار مرتب کیے جاتے ہیں کہ خبر واحد صحیح بھی ہو، صحیح بخاری کے اندر ہو، صحیح مسلم کے اندر ہو، اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، اس سے قرآن کی تخصیص نہیں کر سکتے، اس سے قرآن کی تقیید نہیں کر سکتے، اور وہ مشکوک ہوتی ہے، اس پر یقین نہیں کر سکتے۔ اس طرح کے اس پر جو آثار مرتب کیے گئے ہیں یہ مسلمانوں کا، محدثین کا، سلف اور اہل حدیث کا قطعاً منہج نہیں ہے۔ یہ فلاسفہ سے منہج آیا تھا کہ وہ روات کی صفات کو نہیں دیکھتے تھے۔ وہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ خبر واحد وہ جھوٹی بھی ہو سکتی، کہ جب راوی وہ جھوٹ بولنے والے ہوں، فاسق اور فاجر ہوں، کذاب ہوں، امانت اور دیانت سے عاری ہوں، ضبط اور حفظ سے خالی ہوں، لیکن
جب ان کی ثقافت اور محدثین کے اصولوں کے مطابق اس کی صحت ثابت ہو جائے تو پھر خبر واحد بھی ایسے ہی ہوتی ہے جیسے متواتر ہوتی ہے اور جیسے اللہ کا قرآن ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جامع احادیث کا اس کتاب میں انتخاب کیا اور اس کتاب کی بنیاد قرآن اور سنت کے اوپر رکھی، اور میں صرف ایک باب کی وضاحت کرتے آگے بڑھتا ہوں، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ۔ اس میں انہوں نے 6 باب قائم کیے کہ اللہ کا دین وہ رائے اور قیاس نہیں ہے، صرف اللہ کی وحی پر مبنی ہے۔ 6 باب قائم کیے رائے اور قیاس کے رد میں، اور پھر ایک باب قائم کر کے انہوں نے قیاس کو بطور دلیل بنانے والوں کا رد کر دیا، اور ہمارے شارحین چونکہ خود قیاس کو حجت مانتے تھے، انہوں نے اپنے ذہن کے مطابق امام بخاری کی اس باب کی شرح کرنے کی کوشش کی۔ اور یہ بات علماء کو یاد رکھنی چاہیے کہ امام ابن خلدون نے کہا تھا اپنے دور میں کہ صحیح بخاری یہ پوری امت پر قرض ہے، دین علی الامہ، کہ اس کی شرح اس کے لکھنے والے کے عقیدے، اس کے منہج اور اس کے عمل کے مطابق کی جائے بغیر کسی تحفظ کے۔ اور بعد والے ہمارے بعض علماء نے کہا کہ فتح الباری سے وہ قرض ادا ہو گیا، لیکن ہمارے علماء کہا کرتے تھے کہ فتح الباری لکھنے سے امت کا قرض ادا نہیں ہوا، اس لیے کہ فتح الباری لکھنے والا شخص وہ خود جب قیاس اور رائے کو حجت سمجھتا ہے تو اپنے ذہن کے مطابق اس کی شرح کرے گا۔ جب وہ خود عقائد، اسماء و صفات کے مسئلے میں وہ خود اشاعرہ کے منہج پر ہے تو وہ صحیح بخاری کی شرح سلف کے منہج پر کیسے کر سکے؟ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ فتح الباری کو پڑھیں، خوب پڑھیں، بڑی عظیم کتاب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذخیرے کے لحاظ سے بے مثال کتاب ہے۔ لیکن عقیدے کے باب میں، کتاب التوحید کی شرح میں، اور بھی جو توحید الاسماء والصفات اور بھی کئی چیزوں میں امام ابن حجر کوئی اتھارٹی نہیں ہے، اور وہ اس میں سلف کے منہج پر نہیں ہیں، اہل سنت کے منہج پر نہیں ہیں، اس لیے عقیدہ ان سے نہ لیا جائے۔ توحید الاسماء والصفات کے مسائل وہ فتح الباری پر اعتماد نہ کیا جائے، بلکہ وہ سلف کے منہج پر جو لکھی ہوئی کتابیں ہیں ان پر اعتماد کیا جائے۔ اس دور کے بہت بڑے امام اور محدث مدینہ، شیخ مدینہ حضرت الامام عبد المحسن عباد رحمہ اللہ، حفظہ اللہ، اگر آپ کبھی عمرے پر جائیں اور حج پر اللہ آپ کو جانے کی توفیق عطا فرما دے، بار بار جائیں، تو مسجد نبوی میں آج بھی جن کے درس کا سب سے بڑا حلقہ ہے وہ امام عبد المحسن عباد ہیں، حفظہ اللہ تعالی، ہمارے استاد گرامی ہیں۔ ان سے کسی نے امام البانی کے بارے میں پوچھا، وہ فرمانے لگے کہ پوری امت محتاج ہے 2 آدمیوں کی حدیث کے معاملہ میں، ایک ابن حجر کی محتاج ہے اور ایک امام البانی رحمہ اللہ کی محتاج ہے۔ میں امام ابن حجر کی کوئی تنقیص نہیں کر رہا، بلکہ صرف عقیدے کے باب میں اور توحید الاسماء والصفات کے منہج میں ان کے منہج آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں، تاکہ ہمارا منہج صحابہ کرام، اہل سنت، اہل حدیث اور محدثین کے منہج پر قائم رہے، عقیدے میں بھی، عمل میں بھی، اتباع میں بھی اور زندگی کے تمام شعبوں کے اندر۔
میں عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری نے ایک باب قائم کیا، باب من شبہ اصلا معلوما باصل مبین قد بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمہما لیفہم السائل۔ یہ اگر آپ کتاب الاعتصام سے اس باب کو نکالنا چاہیں تو آپ نکال سکتے ہیں۔ باب من شبہ اصلا معلوما باصل مبین قد بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمہما لیفہم السائل۔ اس باب سے بہت سے شارحین، اردو پہ لکھنے والے اور عربی میں لکھنے والے، یہ لکھ دیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ قیاس کے قائل ہیں۔ اگر قیاس مذموم ہے تو مردود ہے، اور اگر قیاس اچھا ہے، ممدوح ہے، تو امام بخاری نے یہ اس پر باب قائم کیے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ قیاس میں تو فرع مسکوت عنہ ہوتی ہے۔ قیاس کے اندر تو فرع کیا ہوتی ہے؟ آپ لوگ تو پڑھے ہیں نا ماشاءاللہ، اصول فقہ پڑھتے ہیں جی؟ یہ کہاں گیا عبید الرحمن؟ اچھا، آپ پڑھتے ہیں قیاس کی بحثیں، اصول فقہ پڑھتے ہیں نا؟ اصول الفقہ میں فرع مسکوت عنہ ہوتی ہے، لیکن یہاں کیا ہے؟ اصلا مبینا، اصلا معلوما باصل مبینا قد بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمہما۔ جب دونوں کا حکم مبین ہے تو قیاس کہاں سے آئے گا؟ اس لیے امام بخاری کے استدلال وہ عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص، اور یا پھر فحو الخطاب، لحن الخطاب، اور دلالت الایماء والتنبیہ، اس انداز کے استدلال ہوتے ہیں، اور یہ نص سے استدلال ہوتا ہے، اس کے اندر قیاس اور رائے کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کو خالص قرآن اور سنت کے اوپر اس کی بنیاد رکھی ہے، اور آخری کتاب اس کی کتاب التوحید انہوں نے ذکر کی ہے۔ شاید اس لیے بھی کہ خاتمہ اللہ کی توحید پر ہو، سب سے آخری کتاب، اور جب ہمیں بھی زندگی کے آخری سانس ان کے اندر اللہ کی توحید نصیب ہو جائے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، آخری کلمہ توحید کا نصیب ہو جائے۔ امام بخاری کتاب التوحید کو ذکر کرتے ہیں، اور کتاب التوحید کے اندر توحید الوہیت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ توحید ربوبیت بھی ہے، اور سب سے زیادہ توحید الاسماء والصفات ہے کہ اللہ کی پہچان کیسے ہوگی؟ اللہ کے اسماء کے ذریعے سے، اللہ کے ناموں کے ذریعے سے، اللہ کی صفات کے ذریعے سے۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ اللہ کیسا ہے، اب جو لوگ اللہ کی کوئی صفت نہیں مانتے، ان سے پوچھیں کہ اللہ کیسا ہے تو وہ کیا جواب دیں گے؟ کیوں جی؟ کہ اللہ کی کوئی صفت ہے ہی نہیں، تو کوئی پوچھ لے کہ صف لنا ربک، کہ اپنے رب کی پہچان تو کرواؤ۔ تو جہم بن صفوان نے تو نماز چھوڑ دی تھی، 40 دن نماز ہی چھوڑ دی، کہ میں کیسے بتاؤں کہ رب کیسا ہے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ آگے سے آیت الکرسی سنا دو۔ کیوں بھائی؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سورۃ الفاتحہ سنا دو، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سورۃ حشر کی آخری آیات سنا دو۔ کیوں جی؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، یہ سنا دو۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ تمہارا رب کیسا ہے، کہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اور جو صفات کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کی کوئی صفت ہے ہی نہیں، ان سے پوچھیں کہ اللہ کیسا ہے، کہتے ہیں پتہ نہیں۔
پتہ نہیں. اور جو پہچان اللہ نے اپنی کروائی وہ کہتے ہیں نہیں. اگر اللہ کہتا ہے نا میں رحمان ہوں، وہ کہتے ہیں ہو نہیں سکتا اللہ رحمان ہو. یہ جتنا ماتریدیہ کا عقیدہ ہے اور اشاعرہ کا عقیدہ ہے، عقیدہ اہل سنت کے نام پر عقیدہ علماء دیوبند لکھا ہے، اس کے اندر یہ لکھا موجود ہے کہ اللہ کی صرف 7 صفتیں ہیں، باقی اللہ کی کوئی صفت نہیں. رحمت اللہ کی صفت نہیں ہے، محبت اللہ کی صفت نہیں ہے، بولنا، کلام کرنا، آواز اور حروف کے ساتھ کلام کرنا یہ اللہ کی صفت نہیں ہے. اللہ بول نہیں سکتا، اللہ رحمت نہیں کر سکتا، اللہ محبت نہیں کر سکتا، اللہ غصہ نہیں کر سکتا، اللہ عرش پر نہیں ہے. تو کیا ہے اللہ بھائی؟ جبار بھی نہیں ہے، قہار بھی نہیں ہے، رحمان بھی نہیں ہے، رحیم بھی نہیں. کیا ہے؟ ہاں، ہم نے تھوڑا سا پڑھ کر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کر سکتا. اللہ کہتا ہے میں کلام کرتا ہوں، ہم کہتے ہیں نہیں تو کلام کر ہی نہیں سکتا. اللہ کہتا ہے میں سنتا ہوں. یہ کیسا دین ہے؟ اللہ کہتا ہے میں سنتا ہوں، کہتے ہیں نہیں. اللہ کہتا ہے میں ہاتھوں سے پکڑتا ہوں، کہتے ہیں نہیں. اللہ فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں، میری آنکھیں، کہتے ہیں یا اللہ تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ آنکھیں تو مخلوق کی ہوتی ہیں، آنکھیں تو مخلوق کی ہوتی ہیں. تمام صفتوں کا انکار کر دیا. اگر اللہ بولتے نہیں ہیں تو نام بولنا کوئی صفت ہے؟ گونگا ہونا کوئی صفت ہے یا نقص ہے؟ مخلوق تو ماشاءاللہ بڑی تیز بولے، اور جو اس مخلوق کو قوت گویائی دینے والا ہے وہ بول ہی نہ سکے، وہ بول ہی نہ سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر آخر قرآن تک صفات کا انکار. اور امام بخاری آخر میں اس باب کو بھی لائے ہیں کہ اللہ کے کلام کا تو یہ لوگ انکار کرتے ہیں، یہ وزن اعمال کا بھی انکار کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے اعمال تولوں گا، یہ کہتے ہیں تو نہیں تول سکتا، تجھے پتہ ہی نہیں کہ عمل نہیں تولتے. یہ کیسی بات ہے؟ یہ ذرا میرے بھائی مجھے سمجھائیں کہ اللہ کہتے ہیں میں ترازو میں اعمال تولوں گا، اور ہم جب تھوڑا سا پڑھ لکھ جاتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں نہیں عمل تو تول ہی نہیں سکتے. اے اللہ تو کیسے تولے گا؟ ہم اللہ کو پڑھانا شروع کر دیے، اللہ کے رسولوں کو پڑھانا شروع کر دیے. اس سے بڑا کفر اور الحاد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں اوپر ہوں عرش پر، ہم کہیں نہیں. اگر تو عرش پر ہے تو پھر یہاں نیچے الہ کون سا ہے؟ کہتے ہیں اگر ہمارے بس میں ہو تو ہم قرآن مجید سے الرحمن علی العرش استویٰ کی آیت کو کھرچ دیں. کہتے ہیں ہمارے بس میں ہو تو لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر کو بدل کر وہو العزیز الحکیم لکھ دیں کہ اللہ سنتا اور دیکھتا ہے. بالکل نہیں، نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے. میرے بھائیوں، اہل حدیث، اہل سنت اور تمام مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اوپر ہے، اللہ عرش پر بلند ہے، اللہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، محبت کرتا ہے، اللہ رحمت کرتا ہے، اللہ احسان کرتا ہے، اللہ کلام کرتا ہے. اللہ اور بندوں کی کلام الگ الگ نہیں. ہم اللہ کو پڑھانا چاہتے ہیں. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، بھول گئے، نسیہ خلقا، اپنے آپ کو بھول گئے. اس لیے امام بخاری نے آخری باب قائم کیا کہ ہم ترازو قائم کریں گے، بندوں کی کلام، قول، اقوال، اعمال کو تولیں گے.
اور اللہ کی کلام کو نہیں تولا جا سکتا ہے۔ بندوں کی کلام مخلوق ہے، اللہ کی کلام غیر مخلوق ہے۔ اس لیے اس آخری باب پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ جب ہمارا جسم بھی تولا جائے گا، ہمارے اعمال بھی تولے جائیں گے، ہمارے صحائف جن میں اعمال کو لکھا جا رہا ہے وہ بھی تولے جائیں گے، تو جو کچھ کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، ہر چیز کو تولا جائے گا۔ بہت سی اس کے اندر تفصیل ہے، ہر چیز کو تولا جائے گا۔ جس ترازو میں تولا جائے گا، اتنا بڑا ترازو ہے کہ جس کے ایک پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمین آ سکتی ہیں۔ اس ترازو کے اوپر نگرانی کرنے والے سیدنا جبرائیل علیہ السلام جو امین ہیں، وحی کے امین ہیں، وہ اس کے اوپر نگرانی کریں گے جب ہمارے اعمال کو تولا جائے گا۔ اور انسان کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ یہ ترازو کے وقت ہوگا، ترازو کے وقت ہوگا۔ اس لیے انہوں نے آخری حدیث کو ذکر کیا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، کہ یہ کلمات اللہ کو محبوب ہیں۔ محبت اللہ کی صفت ہے یا نہیں؟ محبت اللہ کی صفت ہے، اور یہ ترازو کے اندر بھاری ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، زبان پر ہلکے ہیں، تو کیا اللہ ذوالجلال اعمال کو تولنے پر قادر نہیں ہے؟ ہمیں مثالیں دینے کی کیا ضرورت کہ جی فلاں چیز تولی جاتی ہے، بخار کو دیکھا جاتا ہے، اور فلاں یہ ہوا کو دیکھا جاتا ہے بھاری ہے، کیسی نہیں ہے، اور بجلی کے میٹر وہ بتا دیتے ہیں کتنی خرچ ہو رہی ہے، کتنی نہیں خرچ ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کسی احمق کو سمجھانے کے لیے، لیکن مومن کو سمجھانے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے اعمال کو تولوں گا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ میرے بھائیوں، جس طرح قیامت کے دن میزان قائم ہوگا اور ان کے اندر اعمال کا وزن، اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ اعمال کے وزن کی بنیاد کیا ہوگی؟ اخلاص ہوگا، ایمان ہوگا، توحید، اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہوگی۔ نماز کا بڑا وزن بنے گا، ایک کھجور کا وزن احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ شرط کیا ہے؟ اخلاص ہو، انما الاعمال بالنیات، ایمان ہو، شرک نہ ہو، کتاب التوحید، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اس لیے میں آخر میں یہ عرض کروں گا کہ اس میزان میں اپنے اعمال کے تلنے سے پہلے آپ زندگی کے اندر اپنے اعمال کو اس دنیا کے میزان میں تول لو، اور دنیا کے اندر میزان وہ صحیح بخاری ہے، یعنی قرآن اور سنت ہے۔ اپنا عمل پہلے دنیا میں اس کے اندر تول لو۔ اگر دنیا میں ہمارا عمل، ہمارا قول اس ترازو کے مطابق ہوا جس کا نام الجامع الصحیح للامام البخاری ہے، انما الاعمال بالنیات کے مطابق، اور کتاب التوحید کے مطابق، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، تو پھر ہمیں اپنے رب سے، اس کی رحمت اور فضل سے امید ہے کہ قیامت کے دن ترازو میں بھی ہمارے اعمال کا ضرور وزن ہو۔ اس لیے صحیح بخاری کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھوڑنا بنا لو۔ میں مبارک دیتا ہوں سب سے پہلے اپنے محترم بھائی اور بہت ہی قابل قدر صاحب علم و فضل، ہمارے ساتھی اور دوست، اور ہم سے کہیں علم و عمل میں فائق ڈاکٹر عبد الرحمن یوسف حفظہ اللہ کو، کہ انہوں نے جس محنت سے ان بچوں کو صحیح بخاری پڑھائی ہے، اللہ ان کی زندگی میں برکت فرمائے، ان کے علم و عمل میں برکت فرمائے، اور ان کی صحت اور عافیت میں اللہ ذوالجلال
لمبی برکتیں فرمائے اور خدمت دین کی اور زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ میں مبارک دیتا ہوں اپنے بیٹے عبید الرحمن محسن کو کہ جن کے اشراف اور نگرانی میں ماشاءاللہ اس ادارے نے بہت ترقی کی ہے۔ میں مبارک دیتا ہوں اپنے ان عزیز طلبہ اور بیٹوں کو کہ جو اس وقت سند فضیلت لے کر فضیلت الشیخ بن کر فارغ ہو رہے ہیں، کہ یہ اس امام بخاری کی سیرت اور کردار کو سامنے رکھ لیں، ان کی سچائی، ان کی امانت اور دیانت، ان کا اخلاص، ان کا صدق اور وفا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ، اور اس پر ان کا عمل، اس کو اپنی زندگی کا اثاثہ بنا لیں، اور اس حدیث رسول کو پھیلانے کے لیے آپ ہر میدان میں قناعت اور صبر کے ساتھ اتریں۔ اللہ ذوالجلال اس ادارے کے تمام معاونین کے کاموں میں برکت فرمائے، اور جو بھی حدیث رسول کی اس خدمت میں لگے ہوئے ہیں، زبان سے، دعاؤں سے، مال سے، پڑھنے پڑھانے سے، تمام اساتذہ اور انتظامیہ، اللہ ذوالجلال ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور جگہ جگہ پر اللہ حدیث رسول پڑھانے کے اداروں کو قائم فرمائے۔ کبھی وہ دور تھا، ایک مناظر ابھی پچھلے سالوں میں گزرا، جو لوگوں کو کہا کرتا تھا کہ امام بخاری جھوٹا ہے، نعوذ باللہ جھوٹا ہے، اور بخاری صحیح بخاری جھوٹوں کا پلندہ ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایسے لوگوں کے نام و نشان مٹ گئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح کتاب حدیث رسول کے نام سے آج بھی زندہ ہے، اور جب تک یہ دنیا رہے گی انشاءاللہ حدیث رسول کا یہ نور جگمگاتا رہے گا۔ اللہ ذوالجلال ہر قریہ قریہ، بستی بستی میں قرآن اور سنت کی تعلیم کے نور کو اللہ قائم اور دائم رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ بات ہے یہ، ذرا میرے بھائی مجھے سمجھائیں کہ اللہ کہتے ہیں میں ترازو میں اعمال تولوں گا، اور ہم جب تھوڑا سا پڑھ لکھ جاتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں نہیں عمل تو تول ہی نہیں سکتے، اے اللہ تو کیسے تولے گا؟ ہم اللہ کو پڑھانا شروع کر دیے، اللہ کے رسولوں کو پڑھانا شروع کر دیے۔ اس سے بڑا کفر اور الحاد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں اوپر ہوں عرش پر، ہم کہیں نہیں، اگر تو عرش پر ہے تو پھر یہاں نیچے الہ کون سا ہے؟ کہتے ہیں اگر ہمارے بس میں ہو تو ہم قرآن مجید سے الرحمن علی العرش استویٰ کی آیت کو کھرچ دیں۔ کہتے ہیں ہمارے بس میں ہو تو لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر کو بدل کر وہو العزیز الحکیم لکھ دیں کہ اللہ سنتا اور دیکھتا ہے؟ بالکل نہیں، نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے۔ میرے بھائیوں، اہل حدیث، اہل سنت اور تمام مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اوپر ہے، اللہ عرش پر بلند ہے، اللہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، محبت کرتا ہے، اللہ رحمت کرتا ہے، اللہ احسان کرتا ہے، اللہ کلام کرتا ہے۔ اللہ اور بندوں کی کلام الگ الگ نہیں، ہم اللہ کو پڑھانا چاہتے ہیں۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، بھول گئے، نسی خلقا، اپنے آپ کو بھول گئے۔ اس لیے امام بخاری نے آخری باب قائم کیا کہ ہم ترازو قائم کریں گے، بندوں کی کلام، قول، اقوال، اعمال کو تولیں گے، اور اللہ کی کلام کو نہیں تولا جا سکتا ہے۔ بندوں کی کلام مخلوق ہے، اللہ کی کلام غیر مخلوق ہے۔ اس لیے اس آخری باب پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ جب ہمارا جسم بھی تولا جائے گا، ہمارے اعمال بھی تولے جائیں گے، ہمارے صحائف جن میں اعمال کو لکھا جا رہا ہے وہ بھی تولے جائیں گے، تو جو کچھ کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، ہر چیز کو تولا جائے گا۔ بہت سی اس کے اندر تفصیل ہے، ہر چیز کو تولا جائے گا۔ جس ترازو میں تولا جائے گا، اتنا بڑا ترازو ہے کہ جس کے ایک پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمین آ سکتی ہیں۔
اس ترازو کے اوپر نگرانی کرنے والے سیدنا جبرائیل علیہ السلام جو امین ہیں، وحی کے امین ہیں، وہ اس کے اوپر نگرانی کریں گے جب ہمارے اعمال کو تولا جائے گا۔ اور انسان کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ یہ ترازو کے وقت ہوگا، ترازو کے وقت ہوگا۔ اس لیے انہوں نے آخری حدیث کو ذکر کیا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، کہ یہ کلمات اللہ کو محبوب ہیں۔ محبت اللہ کی صفت ہے یا نہیں؟ محبت اللہ کی صفت ہے، اور یہ ترازو کے اندر بھاری ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، زبان پر ہلکے ہیں۔ تو کیا اللہ ذوالجلال اعمال کو تولنے پر قادر نہیں ہے؟ ہمیں مثالیں دینے کی کیا ضرورت کہ جی فلاں چیز تولی جاتی ہے، بخار کو دیکھا جاتا ہے، اور فلاں یہ ہوا کو دیکھا جاتا ہے بھاری ہے، کیسی نہیں ہے، اور بجلی کے میٹر وہ بتا دیتے ہیں کتنی خرچ ہو رہی ہے، کتنی نہیں خرچ ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کسی احمق کو سمجھانے کے لیے، لیکن مومن کو سمجھانے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے اعمال کو تولوں گا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ میرے بھائیوں، جس طرح قیامت کے دن میزان قائم ہوگا اور ان کے اندر اعمال کا وزن، اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ اعمال کے وزن کی بنیاد کیا ہوگی؟ اخلاص ہوگا، ایمان ہوگا، توحید، اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہوگی۔ نماز کا بڑا وزن بنے گا، ایک کھجور کا وزن احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ شرط کیا ہے؟ اخلاص ہو، انما الاعمال بالنیات، ایمان ہو، شرک نہ ہو، کتاب التوحید، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اس لیے میں آخر میں یہ عرض کروں گا کہ اس میزان میں اپنے اعمال کے تلنے سے پہلے آپ زندگی کے اندر اپنے اعمال کو اس دنیا کے میزان میں تول لو، اور دنیا کے اندر میزان وہ صحیح بخاری ہے، یعنی قرآن اور سنت ہے۔ اپنا عمل پہلے دنیا میں اس کے اندر تول لو۔ اگر دنیا میں ہمارا عمل، ہمارا قول اس ترازو کے مطابق ہوا جس کا نام الجامع الصحیح للامام البخاری ہے، انما الاعمال بالنیات کے مطابق، اور کتاب التوحید کے مطابق، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، تو پھر ہمیں اپنے رب سے، اس کی رحمت اور فضل سے امید ہے کہ قیامت کے دن ترازو میں بھی ہمارے اعمال کا ضرور وزن ہو۔ اس لیے صحیح بخاری کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھوڑنا بنا لو۔ میں مبارک دیتا ہوں سب سے پہلے اپنے محترم بھائی اور بہت ہی قابل قدر صاحب علم و فضل، ہمارے ساتھی اور دوست، اور ہم سے کہیں علم و عمل میں فائق ڈاکٹر عبد الرحمن یوسف حفظہ اللہ کو، کہ انہوں نے جس محنت سے ان بچوں کو صحیح بخاری پڑھائی ہے، اللہ ان کی زندگی میں برکت فرمائے، ان کے علم و عمل میں برکت فرمائے، اور ان کی صحت اور عافیت میں اللہ ذوالجلال لمبی برکتیں فرمائے، اور خدمت دین کی اور زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ میں مبارک دیتا ہوں اپنے بیٹے عبید الرحمن محسن کو، کہ جن کے اشراف اور نگرانی میں ماشاءاللہ اس ادارے نے بہت ترقی کی ہے۔ میں مبارک دیتا ہوں اپنے ان عزیز طلبہ اور بیٹوں کو کہ جو اس وقت سند فضیلت لے کر، فضیلت الشیخ بن کر فارغ ہو رہے ہیں، کہ یہ اس امام بخاری کی سیرت اور کردار کو سامنے رکھ لیں، ان کی سچائی، ان کی امانت اور دیانت، ان کا اخلاص، ان کا صدق اور وفا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ، اور اس پر ان کا عمل،
اس کو اپنی زندگی کا اثاثہ بنا لیں اور اس حدیث رسول کو پھیلانے کے لیے آپ ہر میدان میں قناعت اور صبر کے ساتھ اتریں۔ اللہ ذوالجلال اس ادارے کے تمام معاونین کے کاموں میں برکت فرمائے، اور جو بھی حدیث رسول کی اس خدمت میں لگے ہوئے ہیں، زبان سے، دعاؤں سے، مال سے، پڑھنے پڑھانے سے، تمام اساتذہ اور انتظامیہ، اللہ ذوالجلال ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور جگہ جگہ پر اللہ حدیث رسول پڑھانے کے اداروں کو قائم فرمائے۔ کبھی وہ دور تھا، ایک مناظر ابھی پچھلے سالوں میں گزرا، جو لوگوں کو کہا کرتا تھا کہ امام بخاری جھوٹا ہے، نعوذ باللہ جھوٹا ہے، اور بخاری صحیح بخاری جھوٹوں کا پلندہ ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایسے لوگوں کے نام و نشان مٹ گئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح کتاب حدیث رسول کے نام سے آج بھی زندہ ہے، اور جب تک یہ دنیا رہے گی انشاءاللہ حدیث رسول کا یہ نور جگمگاتا رہے گا۔ اللہ ذوالجلال ہر قریہ قریہ، بستی بستی میں قرآن اور سنت کی تعلیم کے نور کو اللہ قائم اور دائم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔